أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، کل سورہ بقرہ کی ابتدا کی گئی تھی. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے پیدا کیا. اس تعلق سے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، کیا تو ایسے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، ناحق خون بہائے گی. اور فرشتوں نے یہ بھی کہا: ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ باتیں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے دو اور مخلوقات کو پیدا کیے. انسان پیدا کیے جانے سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا کر دیے گئے تھے. تین مخلوقات ہیں جن کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری ہے. ایک مخلوق ہے نورانی مخلوق، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور فرشتوں کی صفت یہ ہے: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں. اللہ نے جو حکم انہیں دیا ہے، اللہ نے جس کام پر انہیں مامور کیا ہے، وہ کام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں فرشتے. دوسری مخلوق جنات کی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا.
فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. لیکن جنات میں نیک جنات بھی ہیں اور برے اللہ کی نافرمانی کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. جنات میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. اور جنات میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور جنات کا سردار ابلیس ہے. جنات کا سردار ابلیس ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دھتکار دیا. اور تیسری مخلوق انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. زمین میں کائنات میں بہت زیادہ مخلوقات پائے جاتے ہیں، لیکن 3 مخلوقات کا کردار بہت زیادہ ہے: فرشتے، جنات اور انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو اور جنات کو پیدا کر دیا. جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمتوں سے فرشتوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ میں قریب میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، کہ ہم کافی نہیں ہیں کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتوں کی طرف سے اعتراض نہیں تھا، فرشتوں کی طرف سے اللہ کے حکم کے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بس حکمت جاننا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون. میں انسانوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ باتیں میں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو زمین کے ہر حصے سے کچھ مٹی لی اور اس مٹی سے اپنے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی لی اور زمین کے ہر حصے کے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك. زمین کے ہر حصے کی مٹی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سرخ رنگ والے بھی ہیں، کالے رنگ والے بھی ہیں، سفید رنگ والے بھی ہیں، اور بہت سارے ان دونوں رنگ کے درمیان پائے جاتے ہیں. یہ جو انسانوں میں رنگ کا جو فرق ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر مٹی سے، زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے پیدا کیا. اس مٹی کا اثر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ مختلف حصوں کی مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بھی فرق آیا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والسہل والحزن، کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے ایسے ہیں جو نرم مزاج والے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سخت مزاج والے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو برائی کرنے والے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اس حدیث کی روح سے آج کے زمانے میں سائنس جو کہتی ہے اسے ہم جان سکتے ہیں. ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسان اصل میں بندر تھا، اور انسان کو بندر میں جو ہے ترقی ہوتے گئی، یہاں تک کہ بندر جو ہے انسان کی شکل میں آ کر
رکا ہے، ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا جو کہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، انسانوں کی اصل آدم علیہ السلام ہے، انسانوں کی اصل آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اصل آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ملائکہ جو کہہ رہے تھے کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتانے کے لیے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، زمین میں آج جتنے نام ہیں، جتنے چیزوں کے نام ہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس تو وہی علم ہے جسے تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا انبئونی باسماء، آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام ساری باتیں بتاتے گئے، ساری چیزوں کے نام بتاتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو مخلوق پیدا کرنی چاہی اس کی حکمت یہ ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، وما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، ساری باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے بہت زیادہ حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیوں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور فرشتوں کے سوال کرنے پر حکم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب سوال کا مقصد کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو فرشتوں کے سامنے واضح کریں کہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں بڑی اہم مخلوق ہے، میں اپنی عبادت کے لیے انہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میں آدم کو پیدا کر دوں، بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں آدم کو بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو جیسے ہی وہ زندہ ہو جائیں تو تمام ان کے لیے احتراماً سجدہ کرو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام آدم کے لیے سجدہ کرو۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو سارے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور کبر کرنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد، کہ تجھے سجدہ کرنے سے کون سی بات کس بات نے تجھے روکا؟ تو ابلیس نے کہا قال انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت یہ ہے کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور ایسی مٹی جو گیلی مٹی، سڑی ہوئی مٹی سے تو نے آدم کو پیدا کیا، اور میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ ابلیس کا یہ تکبر، یہ ابلیس کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا، میری رحمت سے تو نکل جا، تو مردود ہے، میری رحمت سے تو دور کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اپنی رحمت سے، جنت سے دور کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے ابلیس
اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کبر، غرور، اس کا اپنا اناپن، انانیت، میں جو تھا، اس وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور کبر کرنے لگا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کبر کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفت ناپسندیدہ صفت ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ایسی صفت ہے جو اس کے لیے بہترین صفت ہے۔ کبر اس ذات کے لیے صفت مدح ہے، صفت تعریف ہے جو اس کے لائق ہے۔ جس کے اندر کبر کی صفت نہ ہو، جس کے اندر کبر کرنے کی لیاقت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اگر وہ کبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو یہ اللہ کو ناپسندیدہ صفت ہے۔ دنیا میں، کائنات میں، اور اگر کسی ذات میں کبر کی صفت ہو تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے المتکبر۔ المتکبر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر میرے لیے چادر ہے، کبر میری چادر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی من نازعنی واحدا، جو آدمی اس صفت کو، میری اس صفت کو میرے سے چھیننا چاہے، القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ تو دنیا میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہو، کسی کو کبر کرنے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی کبر کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ میں اس کو داخل کرنا چاہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو چھیننا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا من نازعنی فی، جو آدمی اس صفت میں میرے لڑائی کرے، میری اس صفت کو چھیننا چاہے، القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں نقل کیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان تو دھتکار دیا گیا، آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور جنت میں جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو ان کے پھسلی کی ہڈی سے پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اور حوا تم دونوں جنت میں رہو، مزے لو، اور جو چاہیں کھاتے رہو، پیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہیں کھا سکتے ہو سوائے ایک درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ درخت کون سا درخت ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس درخت کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تو ہم بھی اس کو ایسے ہی پوشیدہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اور اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم، اے پروردگار تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو گناہوں کو مزین کر کے سجا کے پیش کروں گا، سجا کے پیش کروں گا۔ انسان کے سامنے گناہ بڑے مزین سجا کے پیش کرتا ہے، اور انسان غفلت میں آ کر، شیطان مزے میں آ کر بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب گمراہ کرنے کے لیے
اس نے آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تم دونوں کو جو اس درخت سے روکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں اتنی عبادت نہ کرو کہ کہیں تم دونوں کا شمار فرشتوں میں نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے۔ انہیں قسمیں دلانے لگا، کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس درخت سے کچھ کھا لو۔ جیسے ہی شیطان کے وسوسے میں آ کر آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت سے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ۔ جنت سے شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو نکال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت سے جب وہ آئے تو کہاں آئے؟ جنت سے سیدھا زمین پر آئے۔ زمین کے کس حصے میں نازل ہوئے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جدہ طائف کے درمیان ایک زمین تھی، وہاں دونوں اترے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جدہ میں اترے اور حوا علیہ السلام مزدلفہ کے قریب اترے اور دونوں عرفہ کے میدان میں ملے۔ عرفہ کے معنی پہچاننا، وہاں دونوں پھر ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، اس وجہ سے عرفے کا نام عرفہ رکھا گیا۔ یہ ساری باتیں تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، ان چیزوں کا تعلق اسرائیلیات سے ہیں، نہ ہم اس کو جھٹلائیں گے اور نہ ہی مانیں گے، بس یہ باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدم اور حوا دونوں ہندوستان میں اترے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، جب وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکلے تو ہندوستان کی سرزمین میں آئے تھے۔ بہرحال بہت سارے اقوال ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی تو فرشتوں کا مقام بڑھ گیا۔ شیطان نے انکار کیا کبر کی وجہ سے تو شیطان دھتکار دیا گیا۔ اسی وقت سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری ابن آدم مجری الدم، جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے گھومتے رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، بھولتا ہے، فوراً وسوسہ ڈالتا ہے اور گناہ میں ملوث کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جیسے ہی غافل ہوگا، اللہ کو بھولے گا، فوراً وسوسہ ڈالے گا، گناہوں کی خواہش پیدا کرے گا۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو فوراً پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے۔ تو اس طرح شیطان ہمارے پیچھے ہمیشہ لگا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو جہنم میں ڈھکیل دے، کسی نہ کسی طرح انسان کو صحیح راستے سے بہکا دے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی مقصد سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر صبح شیطان اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور اس کے لشکر کو بھیجتے ہوئے سمندر میں اپنا تخت رکھتا ہے اور لوگوں کو بھیجتا ہے جاؤ آج گمراہ کر کے آؤ لوگوں کو۔ سب لوگ جاتے ہیں اور شام میں واپس آ کر ایک شیطان کہتا ہے کہ میں دو دوستوں کے درمیان تفریق کر دی، میں نے فلاں کو فلاں گمراہی میں فلاں گناہ میں ملوث کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس طرح سب لوگ رپورٹ دیتے ہیں، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ آخر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان ایسا اختلاف پیدا کیا کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، دونوں الگ ہو گئے۔ اس شیطان کو چمٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ انت تو ہی اصل کام کرنے والا ہے، تو ہی میرا قریبی ہے۔ تو اس طرح شیطان
جو جتنا زیادہ گمراہ کرے گا اتنے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سارا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ایک اور قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ بنو اسرائیل کا تعلق، جیسے کہ میں نے کل چند باتیں بتائی تھی کہ بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازے تھے اور انبیاء کرام ان کے پاس بھیجے اور آسمان سے وحی بھیجنے لگے۔ جب کبھی انبیاء کرام آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے، ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر چند معجزے دیا کرتے تھے۔ معجزے یعنی عادت سے ہٹ کر کوئی چیز، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ معراج پر گئے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ سب معجزے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزے دیے ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، جادو کا بڑا چرچا تھا کہ لوگ جادو کو بہت زیادہ مانتے تھے، جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ جب کبھی انبیاء کرام کوئی معجزہ لاتے تو لوگ مستی سے اور سرکشی کی وجہ سے معجزے کو جادو کہہ دیتے تھے، جادو کہہ کر انبیاء کرام کے معجزے کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ 2 فرشتے کون تھے؟ ان دونوں کا نام ہاروت ماروت، یہ دونوں فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جادو کا علم دے کر بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو جادو بتاؤ، اور وہ دونوں جادو کا علم لے کر آئے تھے۔ اور یہ اس وقت تک کسی آدمی کو جادو کا علم سکھاتے نہیں تھے جب تک کہ کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اگر کوئی آدمی ان کے پاس، ان دونوں فرشتوں کے پاس آ کر جادو سیکھنا چاہے تو دونوں فرشتے کہتے ہم آزمائش ہے، تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، جادو سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہے یہ دونوں فرشتے سکھا دیا کرتے تھے۔ اب جادو کس قدر خطرناک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کو کافر قرار دیا، اور اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے جادو کی بھی بیان کیا۔ جادو کے ذریعے جادوگر جس آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کبھی اسے قتل کر دیتا ہے، کبھی اسے بیمار کر دیتا ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہے نقصان پہنچانا، چند شیاطین کی مدد سے اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو حرام قرار دیا۔ جو آدمی جادو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو آدمی جادو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس زمانے میں لوگ معجزوں کو جادو کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ اور جادو میں فرق بتلانے کے لیے ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ یہ دونوں کسی آدمی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک کہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں آزمائش ہیں، جادو نہ سیکھو۔ اگر کوئی اصرار کرتا تو سکھا دیا کرتے تھے۔ تو جادو کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ جادو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کے ذریعے کہ ایک انسان میاں بیوی کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کے ذریعے جادوگر میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ جادو کے ذریعے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان فرق کرنے کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت، جو الفت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اللہ تعالیٰ فطری طور پر اس محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے دونوں اجنبی، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے ہی رشتہ قائم ہوتا ہے ایک دوسرے سے کو جان سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایسی محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ محبت ہے۔ جادو کے ذریعے جادو اس محبت کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جادو کے نقصان میں اس کو ذکر کیا، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائے۔ اب یہاں پر ایک اہم واقعہ یہ ہے،
یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر رحمہ اللہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی دن بعد، یعنی ابھی اللہ کے رسول انتقال ہوئے تھے، تھوڑے ہی دن بعد ایک عورت دومت الجندل، سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے دومت الجندل سے ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئی، اور جب مدینہ پہنچی تو اللہ کے رسول کو اس عورت نے نہیں پایا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. انہیں خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول کا انتقال چند ہی دنوں پہلے ہوا ہے. جیسے ہی اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی تو وہ بے تحاشا رونے لگی، گڑگڑانے لگی، اپنے آپ پر بہت افسوس کرنے لگی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس عورت پر بہت ترس آیا. میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں اور میرے شوہر کے درمیان بڑی محبت تھی، لیکن کبھی کبھار ہمارے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ہمارے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس کے بعد شوہر مجھے چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا. میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں اس میرے شوہر کو تلاش کرنا چاہتی تھی. جب میں تلاش کے باوجود میرا شوہر نہ ملا تو میں نے اس واقعے کو ایک بھوڑیا سے بیان کیا، ایک جو بڑی عمر کی عورت تھی اس سے میں نے بیان کیا. اس عورت نے کہا کہ میں ایک کام بتاتی ہوں، اگر تم کرو گی تو تمہارا شوہر واپس آ جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو وہ عورت رات میں 2 کالے کتے لے کر آئی اور کہا کہ اس کتے پر سوار ہو جاؤ. ایک کتے پر میں سوار ہوئی، دوسرے کتے پر وہ عورت سوار ہو گئی. اچانک ہم دونوں بابل جو عراق میں ہے اس علاقے میں پہنچ گئے. کیسے پہنچے اللہ عالم. ہم دونوں بابل اتنے دور علاقے میں ہم پہنچ گئے، دومت الجندل سے عراق کے علاقے میں ہم پہنچ گئے. جیسے ہی ہم بابل پہنچے وہاں 2 آدمیوں کو میں نے لٹکے ہوئے دیکھا اور زنجیر میں بیڑیوں میں باندھے ہوئے دیکھا. اس بوڑھی عورت نے اس عورت سے کہا کہ تم ان دونوں کے پاس جا کر کہو کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. اس عورت نے کہا کہ تم جا کر کہو کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. وہ دونوں نے کہا کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، جادو نہ سیکھو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہاں سے واپس چلے جاؤ. جب واپس آ کر بوڑھیا سے کہتی ہے کہ وہ دونوں مجھے جادو نہ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں تو عورت نے کہا کہ جا کے ضد کرو، اصرار کرو کہ مجھے جادو سیکھنا ہے. جب وہ عورت ان دونوں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ مجھے جادو سیکھنا ہے، میں سیکھ کر ہی جاؤں گی، کیونکہ اس شوہر سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ کسی نہ کسی طرح شوہر کو واپس لانا چاہتی تھی. تو ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جادو سیکھنا ہی چاہتی ہو جو فلاں جگہ پر تنور ہے، تنور کہتے ہیں تندوری روٹی جسے آگ میں جو خاص چولہا ہوتا ہے اس میں جا کر تم پیشاب کر کے واپس آؤ. تو عورت کہتی ہے کہ میں تنور کے پاس گئی اور جیسے ہی میں اس کے قریب گئی میرے دل میں ایک طرح سے ڈر پیدا ہوا، دہشت طاری ہوئی، میں واپس آ گئی، پیشاب نہیں کی. آ کر کہنے لگی کہ جھوٹی بات کہنے لگی کہ میں پیشاب کر دی ہے، مجھے بتاؤ کیسے جادو سیکھنا ہے. ان دونوں نے پوچھا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا. ان دونوں نے کہا کہ تم جھوٹی بات کرتی ہو، تم پیشاب نہیں کیے، تم واپس جاؤ، تمہارا ایمان محفوظ ہے، واپس چلے جاؤ. پھر میں نے اصرار کیا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے. کہا کہ جب جادو سیکھنا چاہتے ہو تو دوبارہ جاؤ، پیشاب کر کے واپس آؤ. میں دوبارہ گئی، پھر قریب پہنچنے پر مجھے ڈر محسوس ہوا، میں واپس آ کر کہنے لگی کہ میں پیشاب کر دی ہے. تو انہوں نے کہا کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا. ان دونوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتی ہو، جاؤ پھر سے پیشاب کر کے آؤ. تیسری بار گئی، مجھے ڈر ہوا، پھر بھی میں نے ہمت کر کے پیشاب کر دی. جیسے ہی میں نے اس تنور میں پیشاب کیے تو ایک گھوڑ سوار وہاں سے نکلا جو اپنے چہرے پر نقاب باندھا ہوا تھا. میں نے آ کر کہا ان دونوں سے کہ میں نے پیشاب کر دی. تو ان دونوں نے سوال کیا کچھ دیکھا؟ میں نے کہا ہاں،
ایک گھوڑ سوار کو اس تنور سے نکلتے ہوئے دیکھا جو نقاب ڈالا ہوا تھا، تو ان دونوں نے کہا یہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے بدن سے نکل گیا، اب جاؤ تم جادو سیکھ لی ہو۔ اس عورت کے پاس آ کر کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ تو عورت کہتی ہے کہ تم جادو سیکھ لی ہو، اب تم جو کہو گی وہ ہوگا، اب تم جو کہو گی وہ ہوگا۔ تو اس نے آزمانے کے لیے ایک دانہ لیا، دانہ لے کر زمین پر رکھا اور کہا کہ اگ جا، تو دانہ اگ گیا، اور اس بالی کو لے کر کہا کہ سوکھ جا، تو بالی سوکھ گئی۔ پھر اس سے کہا کہ تو روٹی بن جا، تو دانے سے روٹی بن گئی، جو کچھ کہتی وہ چیزیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد اس عورت کو افسوس ہوا کہ میں تو جادوگر بن گئی ہوں، لیکن جادوگر بننے کی وجہ سے جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ میرا ایمان چلا گیا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جادو کی وجہ سے میرا ایمان چلا گیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوبارہ وہ دومت الجندل سے مدینہ آتی ہے، کسی نہ کسی طرح میں اللہ کے رسول سے مل کر اپنے ایمان کو واپس لے لوں۔ جب وہ مدینہ پہنچی اور اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اپنے ایمان جانے پر اسے بہت افسوس ہوا۔ جو اس کے رونے کی حالت کو دیکھ کر صحابہ اکرام کو ترس آیا، صحابہ اکرام اس کے رونے کی حالت کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، اور اس سارے صحابہ اکرام سے اس نے سوال کیا کہ میں اب اپنے ایمان کو کیسے واپس لوں؟ میں نے جو گناہ کیا اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے ایمان کو واپس لانا چاہتی ہوں۔ سب صحابہ اکرام، اللہ کے رسول کے انتقال کے فوری بعد کا واقعہ ہے، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس واقعے کا حل ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اس بڑے گناہ سے اس عورت کو کیسے نکالنا چاہیے۔ جس کے پاس بھی جاتے کسی صحابی کے پاس کوئی جواب نہیں ملتا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دیکھ، ہم تیرے اس جرم کی کوئی سزا نہیں پاتے ہیں، اس جرم سے شاید نکلنے کا کوئی راستہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارے والدین کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ واقعہ بہت اہم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے، غریب واقعہ ہے، اور سند کے اعتبار سے صحیح واقعہ ہے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ جادو بہت خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ لبید ابن عاصم نامی ایک یہودی تھا جس نے اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا۔ اللہ کے رسول پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 2 سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کیے۔ تو اس طرح جادو بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے اور بار بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ خاص طور پر ہم کیوں بتاتے ہیں؟ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں۔ جو چیز کے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا، ایسی چیز کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ اگر جادو نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں اس جادو سے پناہ طلب کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جب اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو پناہ طلب کس چیز سے کی جائے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ چند اہم واقعات تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں جو بھی واقعات ہیں ان کے پیچھے جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو سمجھنے، ان کے پیچھے جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کی نیکیوں کو قبول کرے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے، پروردگار ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔